بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا اور طالوت یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کامیاب لوٹے تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور آدھی مملکت انہیں دے دی۔ بعد میں بنی اسرائیل جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو اتاریں گے اور اس کی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، چونکہ یہ آل یہود میں سے ہیں، اس لیے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہے۔ اس بات کو طالوت نے محسوس کیا اور اپنی بادشاہت کا خوف اسے لاحق ہوا تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے بعض وزراء نے اشارہ دیا کہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل پر بغیر اپنی بیٹی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو طالوت نے اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میری بچی، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری مدد کرو۔ اس نے کہا وہ کیا کام ہے؟ طالوت نے کہا میں داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے لوگوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا داؤد بہت بہادر اور طاقتور شخص ہے اور غصہ والا ہے، اگر آپ ایسے قتل نہ کر سکے تو میں آپ کی جان پر مامون نہیں ہوں گی۔ وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو قتل کر دے گا، اور جب آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے تو خود اپنے قاتل اور داؤد کے قتل کو حلال سمجھنے والے ہوگے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک متحمل مزاج اور دوست رائے والے شخص ہیں اور اتنی نیچ سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں، اور یہ ترکیب انتہائی کمزور ہے داؤد سے آگے بڑھنے کی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ داؤد اہل زمین میں سب سے زیادہ بہادر اور موت کے سامنے اور زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کے فتنہ میں مبتلا کسی عورت کی بات نہیں سنی کہ جسے اس کے شوہر کی محبت نے اپنے باپ کی بات ماننے اور نصیحت سننے سے روک دیا ہو، اور یہ بات سمجھ لو کہ میں تمہیں اس بارے میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اس کی کمر توڑنے کا موقع فراہم کر دو، ورنہ پھر میں خود تمہیں قتل کر دوں گا یا تم اسے قتل کر دو۔ اس پر اس کی بیٹی نے کہا مجھے کچھ مہلت دو، میں فرصت میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گی۔ پھر اس لڑکی نے ایک مشکیزہ لیا اور اسے شراب سے بھر لیا اور اس کے مشک و عنبر کی خوشبو ڈال دی۔ پھر اس مشکیزے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بستر پر لٹا کر اس پر لحاف ڈال دیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ حضرت داؤد سو رہے ہیں، اور اس بات کو حضرت داؤد علیہ السلام کے گوش گزار کر دی۔ پھر اپنے باپ طالوت کو خبر دی کہ جاؤ اور حضرت داؤد کو قتل کر دو۔ طالوت گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے کہا جاؤ، وہ رہا داؤد، اب تم جانو اور وہ جانے۔ طالوت نے اندازے سے دل کی جگہ پر تلوار رکھ کر اسے زور سے دبایا اور اسے پار کر دیا۔ اس سے شراب نکل کر بہہ گئی اور گھر میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی۔ تو طالوت نے کہا کہ داؤد تو مرنے کے بعد بھی کتنا خوشبودار ہے، اور تیری زندگی میں تجھ سے زیادہ میں خوشبو والا پایا تھا، اور تو اور پاک و صاف تھا۔ اور طالوت نادم ہونے لگا اور خوب رویا اور اپنے تلوار سے خود اپنا کام تمام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو اس کی بیٹی نے ایسے پکڑ لیا اور کہا ابا جان، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنے دشمن پر فتح پا کر اسے قتل کر دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس سے سکون عطا فرما دیا ہے اور بادشاہت آپ کے لیے خالص کر دی۔ تو طالوت نے کہا کہ میری بچی، تجھے معلوم ہے کہ حسد اور غیرت نے مجھے اس کے قتل پر ابھارا اور میں جہنمی بن گیا ہوں، اور بنی اسرائیل اس بات پر بھی راضی نہ ہوں گے، میں تو خود اپنا قاتل ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ نے داؤد کو قتل نہ کیا ہو تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھر میں اس سے نکالا اور کہا کہ ابا جان، آپ نے داؤد علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، داؤد یہ رہے۔ یہ دیکھ کر طالوت نادم ہو گیا، اور اہل کتاب کا گمان یہ ہے کہ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اپنے گناہ کا کفارہ ڈھونڈنے لگا،
اور ایک بنی اسرائیل کی بڑھیا کے پاس آیا جسے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم معلوم تھا جس کے لیے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ طالوت نے اس بڑھیا کو کہا کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے کفارے کے بارے میں صرف الیسع بتا سکتا ہے، کیا مجھے تم اس کی قبر پر لے چلو گی اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ وہ مجھے میرے گناہ کا کفارہ بتا دے۔ تو اس بڑھیا نے ہاں کر دیا اور اسے اس قبر تک لے آئی اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی تو الیسع وہاں سے نکل آیا اور کہا کہ اے طالوت، کیا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو نے مجھے میری آرام گاہ سے نکلوا لیا ہے؟ طالوت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے پر یہ میرا معاملہ تنگ ہو گیا تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ تو حضرت الیسع علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ تو اور تیرے گھر والے جہاد میں شریک رہیں حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ یہ کہہ کر الیسع تو اپنی آرام گاہ میں واپس لوٹ گئے اور طالوت نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ وہ خود بھی راہ خدا میں قتل کیا گیا اور اس کے اہل بیت بھی قتل کیے گئے۔